جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، ڈاکٹر اسرار صاحب کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہے، جس میں انہوں نے مولانا مودودی کے بارے میں بہت ہی تہلکہ خیز انکشافات کیے ہیں کہ جب مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ جماعت اسلامی سے الگ ہوئے تو انہوں نے مولانا مودودی کے بارے میں عجیب انکشافات کیے تھے۔ محترم سامعین، پھر اس ویڈیو کو لے کر بعض لوگوں نے یہ بھی پروپیگنڈا شروع کیا ہے کہ ہمارے جو دیوبند کے علماء تھے جس نے بھی مولانا مودودی کے بارے میں جو کتاب لکھی تھی تو اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ انہوں نے رجوع کیا تھا۔ تو اس کے بارے میں دارالعلوم دیوبند کا ایک فتویٰ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور آپ لوگوں کے ساتھ یہ بھی شیئر کرتا ہوں کہ مولانا منظور نعمانی صاحب وہ جماعت اسلامی سے اور مولانا مودودی سے کیوں علیحدہ ہوئے، اور علیحدگی کے بعد انہوں نے مولانا مودودی کے بارے میں کون سی کتاب لکھی تھی اور اس کتاب میں کیا کیا تھا، وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ پہلے آتے ہیں اس ویڈیو کی طرف جس میں ڈاکٹر اسرار صاحب نے مولانا مودودی کے بارے میں بہت زیادہ اہم انکشافات کیے ہیں، کیونکہ جب مولانا منظور نعمانی صاحب اور مولانا ابو الحسن ندوی صاحب ان سے جدا ہوئے تو اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ پہلی وجہ یہ بیان کی ڈاکٹر اسرار صاحب نے کہ چونکہ مولانا مودودی کے گھر میں ایک نوجوان لڑکا خانسامہ تھا اور باورچی تھا، اور وہ ان کے گھر میں 24 گھنٹے رہتا تھا اور اس کے کھانے پکانے کا کام دیکھتا تھا۔ تو اس پر علماء نے اعتراض کیا کہ یہ نوجوان بندہ ہے اور تم نے ان کو گھر میں رکھا ہے۔ تو اس پر مولانا مودودی نے بتایا کہ چونکہ میری بیوی اونچے گھرانے سے ہیں، وہ کام کاج نہیں کر سکتی، تو اس کے کام کاج کے لیے میں نے یہ باورچی رکھا ہے۔ پھر علماء نے یہ مشورہ دیا کہ حضرت پھر آپ ایک عورت کو رکھ دے۔ تو اس پر مولانا مودودی نے کہا کہ اگر عورت کو رکھ دوں پھر بھی وہی بات ہے، کیونکہ میں بھی گھر جاتا ہوں، میرے گھر جانے سے اس کا بھی مجھ سے پردہ ہے۔ یہاں پر ڈاکٹر اسرار صاحب نے بہت ہی اہم نقطہ اٹھایا ہے کہ اس وقت کے علماء نے فرمایا کہ اگر بجائے یہ کہ نوجوان لڑکا آپ کے باورچی خانے میں کام کرتا ہو تو باورچی خانے میں زیادہ آنا جانا اور کھانے کے وقت دسترخوان سجانا یہ باورچی کا کام ہوتا ہے، تو زیادہ باورچی خانے میں آنا جانا وہ عورتوں کا ہوتا ہے۔ تو اگر وہاں پر ایک نوجوان لڑکا کام کرے گا تو آپ کی بیوی وہاں پر جائے گی تو اتنا بڑا آدمی جس کا علیحدہ اپنا ایک جماعت ہے، وہ اس کو اپنا مرشد اور پیشوا مانتے ہیں، تو اس کی بیوی ایک نامحرم کے ساتھ ایک ہی کچن میں آئے گی تو یہ تو اس سے بڑا مسئلہ ہے۔ جائے کہ ایک عورت کام کرے تو مرد کا کچن میں جانے سے کوئی کام نہیں ہے، وہ کچن نہیں جاتا، تو اس وجہ سے اس کے بجائے اگر عورت کو رکھ دیتے تو وہ اچھا ہوتا۔ لیکن بہرحال مولانا مودودی نے ان سے انکار کیا اور یہ تعبیریں کرتے رہے۔ دوسرا انکشاف جو ڈاکٹر اسرار صاحب نے کیا ہے اس ویڈیو میں کہ مولانا مودودی جو تھے وہ فجر کے نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتے تھے، تو ان علماء نے ان کو بتایا کہ حضرت آپ فجر کی نماز کے لیے مسجد میں آیا کریں۔ تو انہوں نے اپنا ایک عذر بیان کیا کہ چونکہ میں گردوں کا مریض ہوں، اس وجہ سے فجر کے وقت مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اس وجہ سے میں فجر کی نماز کے لیے نہیں آ سکتا۔ اور پھر اس وقت جماعت اسلامی کے ساتھیوں نے ان کو یہ بھی بتایا کہ حضرت ہم آپ کے لیے گاڑی کا انتظام کرتے ہیں، کیونکہ آپ ایک بڑے جماعت کے سربراہ ہیں جس کا نام جماعت اسلامی ہے، تو اس لیے آپ کا فجر کی نماز کے لیے آنا ضروری ہے مسجد میں۔ تو اس پر بھی انہوں نے تعویل کر کے اس معاملے کو بھی ادھر ادھر کر دیا۔ تو ڈاکٹر اسرار صاحب نے فرمایا کہ یہ انکشافات مولانا منظور احمد نعمانی صاحب نے اپنے کتاب میں کیے ہیں کہ میں نے مولانا مودودی کے ساتھ کیوں چھوڑا۔ محترم سامعین، اب آپ لوگوں کے ساتھ اس ویڈیو کو لے کر علماء دیوبند جنہوں نے مولانا مودودی کے بارے میں جو کتابیں لکھی ہے اور جو رسالے لکھے ہیں تو ان کے بارے میں اکثر لوگ یہی بتاتے ہیں کہ ان علماء نے بعد میں ان سے رجوع کیا تھا۔ تو آپ لوگوں کے ساتھ دارالعلوم دیوبند کا وہ فتویٰ بھی شیئر کرتا ہوں۔ دارالعلوم دیوبند سے کسی نے استفتاء کیا ہے، سوال میں لکھتے ہیں کہ اکابر دیوبند کے مستند ترین دارالفتاء کے فتاوی جات اور مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فتنہ مودودیت، حضرت مولانا حکیم محمد اختر صاحب کی کتاب مودودی صاحب اکابر امت کی نظر میں، مولانا منظور نعمانی صاحب کے تحریرات اور مندرجہ ذیل کتب، جماعت اسلامی کا دینی رخ، مودودی صاحب اور تخریب اسلام، فتاوی محمودیہ اور دیگر کچھ تحریرات اور کتب کے مطالعے کے بعد بندہ مودودی صاحب اور ان کے جماعت اسلامی کے بارے میں اس نتیجے پر پہنچا ہے، نمبر 1 تو یہ کہ ان کے عقائد اہل سنت والجماعت کے خلاف ہے، نمبر 2 ایسے عقائد کے حامل شخص کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہے،
اور ان کے اپنے اختیار میں امام بنانا درست نہیں ہے۔ تیسری بات یہ کہ جماعت اسلامی میں شامل ہونا جائز نہیں ہے۔ مودودی صاحب اور تخریب اسلام از مفتی رشید احمد لودھیانی رحمۃ اللہ علیہ، میرا سوال یہ ہے، نمبر 1، کیا اکابرین کی رائے مودودی صاحب اور ان کے جماعت اور جماعت اسلامی کے بارے میں اب بھی وہی ہے یا اکابرین اس سے رجوع کر چکے ہیں؟ محترم سامعین، آپ یہ نقطہ نوٹ کر لیں، یہاں سے وہ سائل پوچھ رہے ہیں کہ آیا جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ مولانا مودودی کے بارے میں اکابرین دیوبند نے پھر رجوع کیا تھا اپنے اقوال سے، تو اسی نقطے کو یہاں پر اٹھایا ہے۔ دوسری بات کہ بیان کردہ تحریرات اور فتاوجات قابل عمل ہے یا نہیں۔ تیسری بات، جو دیوبند مسلک کے افراد ان سے ناواقف ہو ان تک محض ان کی اصلاح کی نیت سے یہ تحریرات اور فتاوجات پہنچانا درست ہے کہ نہیں۔ چوتھی بات کہ جماعت اسلامی سے منسلک افراد کو ان کی ذیلی فلاحی تنظیم کے لیے زکوٰۃ اور فطرانہ دیا جا سکتا ہے کہ نہیں۔ محترم سامعین، جواب میں دارالعلوم دیوبند کے مفتیان صاحبان لکھتے ہیں کہ مذکورہ سوال حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد منظور نعمانی صاحب اور حضرت فقیہ الامت مفتی محمود صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب نور اللہ مرقدہ کے آرائے عالیہ اخیر تک وہی تھی کہ جو ان حضرات کے کتب میں ہے، اور رجوع کرنا کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے۔ محترم سامعین، اس نقطے کو نوٹ کریں کہ علماء دیوبند نے جو بھی حضرات کے نام لیے گئے انہوں نے مودودی کے بارے میں اپنے اقوال سے رجوع نہیں کیا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب بھی یہ قابل عمل ہے۔ تیسری بات یہ پور پل استفتاء حضرات اکابر رحمہم اللہ تعالی کی کتب اور فتاوجات اور تحریرات بالکل اسی طرح بغیر کسی تبدیلی کے ناواقف افراد تک پہنچانے میں کچھ حرج نہیں ہے۔ چوتھی بات یہ کہ زکوٰۃ، فطرہ نیز دیگر صدقات واجبہ کی ادائیگی کا معاملہ اہم اور نازک ہے، ان کی ادائیگی میں تملیک شرعی شرط ہے، اور جبکہ بانی جماعت کے نزدیک اسی کا اعتبار نہیں تو زکوٰۃ اور فطرہ کی ذیلی تنظیم کو دینے میں عدم ادائیگی کا کبھی اندیشہ ہے۔ اس لیے جماعت اسلامی اور ان کے جتنے بھی ٹرسٹ وغیرہ ہے یا جتنے بھی ادارے ہیں ان کو دینا جائز نہیں ہے۔ محترم سامعین، اب آتے ہیں آپ لوگوں کو مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی بتاتے ہیں۔ محترم سامعین، مولانا محمد منظور نعمانی صاحب جماعت اسلامی کے بانیوں میں سے تھے۔ 1941 میں جب جماعت اسلامی کی تشکیل ہوئی اور مولانا ابوالعلا مودودی کو جماعت اسلامی کا امیر منتخب کیا گیا تو آپ کو نائب امیر جماعت کے طور پر منتخب کیا گیا تھا۔ جماعت کے سرگرمیوں میں آپ نہ صرف پیش تھے بلکہ پٹھان کوٹ کا سفر کیا اور وہی اقامت اختیار کر لی تاکہ جماعت کے مقاصد کے حصول میں پوری طرح مصروف رہ سکے۔ مگر مولانا مودودی سے کچھ نظریاتی اور علمی اختلافات کی بنیاد پر 1942 میں آپ نے استعفیٰ دے دیا۔ محترم سامعین، یہ نقطہ نوٹ کریں کہ جب مولانا منظور نعمانی صاحب نے استعفیٰ دیا، وہ آپ کے ساتھ وہ شیئر کر چکے ہیں کہ بعد میں انہوں نے جو انکشافات کیے تھے، ایک تو یہ کہ ان کے گھر میں ایک نوجوان باورچی کام کرتا تھا، دوسری بات یہ کہ وہ فجر کی نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتے تھے، اور بھی بہت سی باتیں ہیں جو ڈاکٹر اسرار صاحب نے اپنے ویڈیو میں کی ہے۔ انہوں نے جب استعفیٰ دیا اور واپس اپنے آبائی وطن لوٹ آئے، بعد میں اپنی کتاب میں اس کی پوری تفصیل لکھی ہے جو مولانا مودودی کے ساتھ میری رفاقت اور میرا موقف اس نام سے مشہور ہے۔ مولانا مودودی سے اختلاف کے باعث جو مولانا منظور نعمانی نے جماعت اسلامی چھوڑ دی تو اسی دور میں ایک دوسری تحریک ہندوستان کے افق پر نمودار ہو رہی تھی جس کا نام تبلیغی جماعت تھا۔ تبلیغی جماعت کے بانی مولانا الیاس کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ کی محنت اور قربانی اب رنگ لانے لگی تھی اور جماعت میں بڑے بڑے علماء اور اہل رسوخ حضرات بھی شامل ہونے لگے تھے۔ مولانا الیاس کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ مختلف بیماریوں کی وجہ سے انہوں نے ان کو دلی کے قیام پر مجبور کر دیا تھا۔ مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغی جماعت کی طرف توجہ دینی شروع کی اور اس کی سرگرمیوں میں شامل ہو گئے۔ یہی نہیں بلکہ مولانا الیاس کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کئی مہینے گزارے اور ان کے مشن کو آگے بڑھانے کی پوری جدوجہد کی۔ اسی دوران آپ نے ملفوظات مولانا محمد الیاس لکھی جو مولانا الیاس کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات اور فرمودات پر مبنی ہے۔ جہاں تک مولانا محمد منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی علمی تحقیقی اور صحافتی خدمات کا تعلق ہے تو انہوں نے 1934 سے بریلی سے ماہانہ الفرقان نامی مجلہ شائع کرنا شروع کیا جو آج بھی بڑے آب و تاب سے شائع ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے بہت سی کتابیں بھی لکھی جن میں چند مشہور ہے۔ ایک تو ایرانی انقلاب، امام خمینی اور شیعیت، اسلام کیا ہے، تصوف کیا ہے، آپ حج کیسے کرے، دین اور شریعت، قرآن علم کی روشنی میں، اسلام اور کفر کے حدود، اور مولانا مودودی کے ساتھ میری رفاقت اور اب میرا موقف۔ ایرانی انقلاب، امام خمینی اور شیعیت اور ملفوظات مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ،
مولانا محمد منظور نعمانی دارالعلوم دیوبند کے مجلس شورا کے ممبر کے علاوہ بہت سی تنظیموں کے رکن اساسی اور فعال ممبر تھے۔ آپ کا اپنے دور کے بڑے بڑے مشائخ اور بزرگوں سے والہانہ تعلق تھا، جن میں مولانا عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا الیاس کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب جیسے اہل اللہ اور بزرگ شامل تھے۔ علم اور تحقیق، تصنیف اور تعلیف اور دعوت اور ارشاد کا یہ درخشندہ ستارہ نصف صدی سے زائد دین اور ملت کی خدمت کرنے کے بعد بالآخر 5 مئی 1997 کو ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ محترم سامعین، اللہ سبحانہ وتعالی مولانا منظور نعمانی صاحب کی کامل مغفرت فرمائے۔ محترم سامعین، آپ لوگوں کے ساتھ اس ویڈیو کا شیئر کرنا بہت ضروری تھا، چونکہ آج کل ڈاکٹر اسرار صاحب کی یہ ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہے، تو جب آپ لوگوں کے سامنے آئے تو آپ لوگوں کے سامنے یہ ساری باتیں ہونی چاہیے کہ اس کے بارے میں تو لوگ یہی بھی کہہ رہے ہیں، تاثر دے رہے ہیں کہ علماء دیوبند نے مولانا مودودی کے بارے میں اپنے اقوال سے رجوع کیا تھا۔ وہ بات بھی دارالعلوم دیوبند کے فتوے سے ثابت ہو گیا کہ کسی نے بھی رجوع نہیں کیا تھا۔ پھر مولانا منظور نعمانی صاحب کے بارے میں بھی آپ کو بتایا کہ انہوں نے کیا لکھا تھا اور کون سی کتاب میں لکھا تھا۔ مزید معلومات کے لیے آپ اس کتاب کو جو مولانا مودودی کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، مزید معلومات ان سے آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے، اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔